اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو رہ گیا ہے سود میں سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے لیے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو پس تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ ہے لا تظلمون نہ ظالم بنو ولا تظلمون اور نہ مظلوم بنو۔ یہ خطاب نمبر 10 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 اور 279۔ ان دو آیتوں کا عنوان ہے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ جو جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا اس وقت چل رہے ہیں یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ میں نے کہا تھا یہ مدنی صورتوں میں ہے صرف، اور سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ آیا ہے، یہ 10واں نمبر ہے۔ اور یہ جو اس وقت مضامین چل رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وہ انفاق کے مضامین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کے فضائل ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس ضمن میں اللہ نے سود کا ذکر فرمایا ہے۔ سود کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دین نام ہے الدین النصیحۃ، دین ہمدردی اور خیرخواہی کا نام ہے، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ کی بنیاد انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی پر ہے، پیچھے کوئی مفاد نہیں، لالچ نہیں، حرص نہیں۔ اور جب کہ سود کی بنیاد ہی حرص، لالچ اور خود غرضی پر ہے۔ سود اللہ کے ہاں اس لیے انتہائی مذموم ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کی اتنی زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے اور اتنی زیادہ اس پر جو تنبیہ فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ ہم اپنی اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ قرآن کریم میں اللہ نے سود خور کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے کہ جو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر بھی سودی لین دین میں لگا رہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے، میرے ولی سے، اللہ والے سے صرف اس بنیاد پر دشمنی کرے کہ یہ دین والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کر لی تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دو مواقع ہیں۔ تو چونکہ سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور ان دو آیت میں یا ایھا الذین آمنوا میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اگر ہو تم مومن۔ اپنا اصل سرمایہ لے لو، اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کا حکم آیا اور اس کے باوجود بھی انسان آنکھیں بند کر کے اس میں لگا رہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، پہلے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اب اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ ہے، جو تمہارا اصل رأس المال ہے، اصل سرمایہ تم نے دیا وہ لے لو، اور جو اس پہ سود آ رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ظالم نہیں بنو کہ نہیں میں تو لوں گا، جو سود ہے وہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں لوں گا، ظالم مت بنو۔ ولا تظلمون، اور نہ مظلوم بنو کہ سود چھوڑ دیا تو اس سے غلط فائدہ اٹھایا کہ نہیں میں تو اب اصل سرمایہ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس لیے جو اصل تمہارا مال ہے وہ تمہیں واپس ملنا چاہیے، جو سود ہے اسے معاف کرنا چاہیے۔